پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اور بھی مزید جادوئی، میٹھی اور دلچسپ کہانیاں آپ تک آتی رہیں۔ پچھلی قسط میں زہرا، پاپوسی اور ملٹی نے چاکلیٹ غار کے محافظ کو آزاد کر کے وادی میں گرم روشنی واپس لے آئی تھی، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر نہ ٹکی کیونکہ اب آسمان پر پگھلاسا کے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ ایک رات جب تینوں دوست آئس کریم قلعے کے پاس بیٹھے تھے، پاپوسی نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا۔ زہرا، دیکھو، آسمان میں کچھ اڑ رہا ہے۔ اور وہ تو میں ہوں، زہرا نے حیرت سے کہا۔ کیا تمہاری جیسی شکل؟ ملٹی نے اپنے روشنی والے پروں سے ہوا روشن کی اور تب سب نے دیکھا 10-20 بلکہ 100 پاپوسی جیسے بانی آسمان سے نیچے گر رہے تھے۔ ان کے جسم پگھلے ہوئے شربت جیسے تھے، آنکھیں سرخ اور آواز مشینی، پاپوسی، پاپوسی، پاپوسی۔ او زہرا پیچھے ہٹی۔ یہ کون ہے؟ ملٹی نے گھبرا کر کہا۔ یہ جادوئی کلونز ہیں، کوئی جادوگر تمہاری نقل بنا رہا ہے۔ پاپوسی نے کان کھڑے کیے۔ مگر کیوں؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، زہرا نے سوچ کر کہا۔ یہ پگھلاسا کی نئی چال لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں خود میں الجھا دے کہ اصل پاپوسی کون ہے۔ اسی وقت ایک شیڈو ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے بال، کیریمل رنگت اور شہد جیسی خوشبو، یہ تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ڈر لگ رہا ہے، پری نے نرم آواز میں کہا۔ یہ کلون میرے جادو سے بنے ہیں۔ پگھلاسا نے مجھے دھوکے سے مجبور کیا کہ میں کینڈی آرمی بنا دوں۔ اب وہ میرے منتر کا غلط استعمال کر رہا ہے، زہرا نے کہا۔ اگر تم مدد کرو تو ہم تمہیں آزاد کر سکتے ہیں، کیرمل فری۔ پری نے آنکھیں بند کیں۔ مجھے اپنی غلطی سدھرنی ہے، لیکن پگھلاسا کا جادو صرف دوستی سے ٹوٹ سکتا ہے، طاقت سے نہیں۔ اچانک زمین ہلی، کلونز نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ 100 رنگ برنگے بانی، مگر ہر ایک کے رنگ ادھورے تھے، جیسے کسی نے اصل پاپوسی کو ادھورا کاپی کیا ہو۔ پاپوسی نے زور سے آواز لگائی۔ میں اصلی پاپوسی ہوں، میں مزاحیہ، دوستی والا اور تھوڑا سا شرارتی بھی، کلونز نے جواب دیا۔ ہم بھی پاپوسی ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ زہرا نے چابی نکالی جو ہلکی روشنی میں چمکنے لگی۔ یہ چابی صرف سچائی پر کام کرتی ہے، دیکھتے ہیں کون سا پاپوسی جھوٹا ہے۔ چابی نے روشنی کا دائرہ بنایا اور جیسے ہی جعلی پاپوسی اس کے اندر آئے، وہ پگھلنے لگے۔ ان کے جسم سے شربتی دھواں نکلا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ ملٹی نے اپنے پروں سے روشنی پھیلائی، کیرمل فری نے اپنے شہد والے منتر سے مدد کی اور زہرا نے ہمت سے سب کو راہ دکھائی۔ آخرکار صرف ایک پاپوسی باقی رہ گیا، ہمارا اصلی پاپسیکل۔ بنی پری نے آہ بھری۔ تم نے نہ صرف میرا جادو توڑا بلکہ میرے دل کو بھی آزاد کیا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں زہرا، مگر خبردار، پگھلاسا خود تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اس کے پاس ایک پگھلانے والا آئینہ ہے جو جسے چھو لے اسے شربت میں بدل دیتا ہے۔ پاپوسی نے اپنی دم سے ایک چھوٹی مارشمیلو اٹھائی اور کہا۔ دوستی وہ چیز ہے جسے نہ آئینہ پگھلا سکتا ہے، نہ جادو توڑ سکتا ہے۔ کیرمل فری مسکرائی۔ تمہارا دل واقعی مٹھاس سے بھرا ہے پاپوسی، ایسے دوست دنیا کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ زہرا نے چابی آسمان کی طرف اٹھائی، ایک کرن نکلی اور وادی میں نئے رنگ کھلنے لگے۔ آئس کریم کے درختوں پر کیرمل فلاورز اگائے اور فیری کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ ملٹی بولی، ہم نے یہ مرحلہ بھی جیت لیا، اب صرف ایک جنگ باقی ہے، پگھلاسا سے آمنے سامنے۔ لیکن جیسے ہی وہ خوشی منا رہے تھے، آسمان پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے۔ گہرے سائے سے ایک چمکتا آئینہ نمودار ہوا۔ آئینے میں زہرا کی شکل جھلک رہی تھی، مگر وہ مسکرا نہیں رہی تھی۔ آئینے سے ایک خوفناک آواز نکلی، تم نے میرے کلونز توڑ دیے، اب دیکھو زہرا کے کتنے راوت میں تمہیں ہرا سکتا ہوں۔ زہرا پیچھے ہٹی۔ پاپوسی، وہ تو میں ہوں، کیرمل فری چیخی۔ نہیں زہرا، وہ تمہاری شبیہ ہے۔ زمین لرزنے لگی اور آئینہ چمک اٹھا، ایک روشنی کا دھماکہ ہوا اور سب کچھ دھند میں ڈوب گیا۔ پیارے بچوں، زہرا، پاپوسی، ملٹی اور کیرمل فری نے آج سچائی اور دوستی سے پگھلاسا کے کلونز کو شکست دی، لیکن اب ان کا مقابلہ خود زہرا کے سائے سے ہونے والا ہے۔ کیا وہ اپنے ہی عکس کو ہرا سکے گی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھنا مت بھولی جادوئی آئس کریم کی وادی، قسط 5، رنگوں کا طوفان۔ اور بچوں، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں تاکہ مزید جادوئی اور مزیدار کہانیاں اب تک آتی رہیں۔ Thanks for watching.